آج اس مسجد کے صحن میں ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ صحن میں لوگ موجود ہیں اور گانا بجانا ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور کیمرہ جب ذرا سا پیچھے ہوتا ہے تو اسی منظر کے درمیان کچھ مسلمان بھی نظر آتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں یہ منظر جتنا چند سیکنڈ کی ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک مسلمان کے لیے احساس اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ مسجد کسی مسلمان کے لیے صرف ایک تاریخی عمارت نہیں ہوتی، وہ جگہ جہاں آذان دی گئی ہو، جہاں نمازیں پڑھی گئی ہوں، جہاں سجدے ہوئے ہوں، وہ جگہ اس کے دل میں صرف عمارت بن کر نہیں رہتی، اس کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور جب وہ اسی جگہ کو ایک ایسے منظر میں دیکھتا ہے جو اس کے مذہبی احساس سے بالکل مختلف ہو، تو اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ غصے کی خاموشی، درد کی خاموشی، اور سب سے بڑھ کر بے بسی کی خاموشی ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کہیں مسجد کا معاملہ ہے، کہیں مدرسے کا معاملہ ہے، کہیں کسی مذہبی جگہ پر کارروائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور کبھی کسی تاریخی مقام سے ایک ایسی تصویر یا ویڈیو سامنے آتی ہیں جو دل میں ایک اور بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ ہر قلعے کے بعد چند آواز اٹھتی ہیں، کچھ لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر دن گزر جاتے ہیں اور ایک نیا واقعہ پرانے واقعے کی جگہ لے لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ چیزیں جو کبھی غیر معمولی لگتی تھی عام سی خبریں بننے لگتی ہیں، اور یہی احساس سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ ایک مسلمان اپنی مسجد کو دیکھتا ہے، اپنی تاریخ کو دیکھتا ہے، اپنی موجودہ حالات کو دیکھتا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد کے سیاست، اپنی قیادت اور اپنی اجتماعی کمزوری کو بھی دیکھتا ہے، تو اس کے پاس جذبات بھی رہتے ہیں، اور وہ بھی بالکل کھوکھلے جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اپنی مسجد سے محبت ہے، اپنے دین سے تعلق ہے، اپنے تاریخ کا احساس ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ وہ بے بسی بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ طاقت صرف تعداد کا نام نہیں ہوتا، طاقت منظم آواز کا نام بھی ہوتا ہے، قانون کو سمجھنے کا نام بھی ہوتا ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا نام، اور سب سے بڑھ کر اپنی حالت کو پہچاننے کا نام بھی ہوتا ہے۔ آج سب سے بڑا نقصان شاید یہی نہیں کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مسلمان کا دل ان منظر کا عادی بنا دیا جائے گا۔ مسجد کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اور خبر ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اور خبر ہے، کسی تاریخی جگہ کا معاملہ ہے، کچھ دن بات ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ جب کسی قوم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو نقصان صرف باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے، اس کی آواز کمزور ہونے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ دیکھ کر بھی صرف خاموش کھڑا ہو کر تماشائی بن جاتا ہے۔ اسیر گڑھ کی یہ تصویر اسی خاموشی کا ایک منظر بن جاتی ہے، ایک طرف تاریخی مسجد، دوسری طرف جشن کا ماحول، اور درمیان میں کھڑے وہ مسلمان جن کے لیے یہ جگہ صرف پتھر اور دیوار بن گئی ہے۔ یہ ان کے ایمان، ان کی تاریخ اور ان کی یادوں سے جڑی ہوئی جگہ ہے۔ 15 اگست کو آزاد ہندوستان کا جشن منایا گیا، آزادی کی خوشی منائی گئی، لیکن آزادی کا مطلب صرف ایک دن پرچم لہرانا نہیں ہوتا۔ آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ملک کا مسلمان اپنی عبادت گاہ کو اپنی شناخت کے ساتھ دیکھ سکے، اپنی تاریخ کو عزت کے ساتھ دیکھ سکے، اپنے مذہبی مقام کے بارے میں اپنی بات کہنے کے لیے خود کو بے اختیار محسوس نہ کرے۔ یہ منظر کسی نفرت کی آواز نہیں ہے، یہ ایک ایسے مسلمان کے اندر کا احساس ہے جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی مسجد کو دیکھ رہا ہے، اور اس منظر کے ساتھ اپنی پوری حالت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی خاموشی، اس کی بے بسی، اور اس کی سیاسی کمزوری، اس کی اجتماعی کمزوری، اور پھر بھی اس کے دل میں اپنی مسجد کے لیے وہی محبت باقی رہے۔ شاید یہی محبت ایک دن خاموشی کو آواز میں بدل دے گی، لیکن آج اس لمحے یہ منظر ہمارے سامنے ہے، اسیر گڑھ کی جامع مسجد کا صحن، اور انہیں دیکھتے ہوئے کھڑے مسلمان، ایک آزاد ہندوستان کا مسلمان یہ سب دیکھ کر اپنے اندر کیا محسوس کر رہا ہوگا، اپنی مسجد، اپنے دین، اپنے شناخت اور اپنی موجودہ حالت کے بارے میں اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اپنی وہ کیفیت کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے۔